الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 5 پارٹ 1۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مؤنث کی ضمیر متصل یعنی اٹیچڈ پروناؤن فار فیمینن، وہ ضمائر متصلہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم سبق کا اٹیچڈ پروناؤن مؤنث کے پڑھنے سے پہلے پچھلا سبق کا تھوڑا سا اعادہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لاسٹ سبق پڑھا تھا ضمیر منفصل مؤنث کے لیے یعنی فیمینن، لیکن ڈیٹیچ پروناؤن ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، ان کو ایک دو مرتبہ دہرا لیجئے گا، ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کیجئے گا تاکہ آپ الفاظ میں فرق کر سکیں کہ اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ پروناؤن میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد مذکر کی ضمیر متصل پچھلے لاسٹ سبق میں ہم نے پڑھی ہے، ایک مرتبہ اس کو بھی دہرا لیں گے۔ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی، نا۔ ترجمہ بھی اس کا ہم دہرا لیتے ہیں۔ اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ تو یہ ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن مذکر کی، اور مثال ہمارے پاس موجود ہے، اس کو دوبارہ دہرا لیا تاکہ استعمال بھی ذہن میں آ جائے، جیسے کہ سلائیڈ میں ہے کہ نفسہو، نفسہما، نفسہم، نفسکا، نفسکما، نفسکم، نفسی، نفسنا۔ اور یہ لفظ قرآن کریم میں اکیلا کافی مرتبہ استعمال ہوا، 295 ٹائمز اس کے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ترجمہ اس کا اسی طریقے سے، اس ایک کا نفس، ان دو کا نفس، ان سب کا نفس، آپ ایک کا نفس، آپ دو کا نفس، آپ سب کا نفس، میرا نفس، ہمارا نفس۔ باقی ضمیر متصل کے ساتھ جو مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، عبدہ، آیتہ، سبیلہ، عبدہ اس ایک کا بندہ، آیتہ اس ایک کی نشانی، اور سبیلہ اس ایک کا راستہ۔ یہ تینوں لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر آپ ان کو دہرا لیجئے گا، ایک دفعہ پھر ان کا مطالعہ کیجئے گا، ترجمہ کیجئے گا۔ اب نیا سبق ہمارا اٹیچ پروناؤن اور مؤنث کی ضمیر متصل۔ مذکر کے لیے ہم نے پڑھا ہو، اس ایک مرد کا، مثال اس کی ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور مؤنث ہا، اس کے بعد الف ہے، ہا، عائشہ تو رضی اللہ عنہا۔ بہت سے لوگ اچھے اردو دان بھی، اچھی اردو بولنے والے بھی یہاں کے غلطی کر لیتے ہیں ہو اور ہا میں۔ غور سے پڑھیے کہ آج کا سبق اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ بہت سی جو ہے ایسی غلطیاں وہ دوبارہ نہ ہوں، کہ صحابی کا جب نام لے رہے ہوں تو عن ہو، اور جب صحابیہ کا نام ہو تو پھر عن ہا، اور یہ بڑے بڑے سٹیج پر غلطی ہو جاتی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے بچے کی، یہ بچی کی دعا ہے اور یہ بچی کی دعا ہے۔ بچے اور بچی کی دعا میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، سیم وہی الفاظ ہیں، صرف وہاں ہو اور ہا کا فرق ہو جاتا ہے کہ بچے کے لیے ہو پڑھتے ہیں اور بچے کے لیے ہا پڑھتے ہیں جب جنازے کی دعا ہوتی ہے، باقی سیم الفاظ ہیں، تو اس کا ذہن میں رکھیے گا۔ تو سب سے پہلے اب اشارہ کرتے ہوئے مؤنث کی ضمیر متصل آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا اور مجھے فالو کیجئے گا۔ ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، جی، نا۔ جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، جی، نا۔ ترجمہ کریں گے، اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ جی مؤنث کی ضمیر ہا، ہما، اور ترجمہ ہم نے کیا اس ایک کا، تو اس میں عورت کا لفظ جیسے کہ لکھا ہوا ریٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ایک عورت کا، کیونکہ لیفٹ سے اشارہ کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے اشارہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہا،
اس ایک عورت کا، ان دو عورتوں کا، ان سب عورتوں کا. آپ ایک عورت کا، آپ دو عورتوں کا، آپ سب عورتوں کا. میرا، ہمارا، تو لفظ عورتیں. لیکن سہولت کی وجہ سے ہم نے لفظ عورت کو، اس لیے کہ وہ اشارہ چل رہا ہے اور اس سے معلوم ہو رہا ہے، ایک سینس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ لیفٹ سے اشارہ ہے تو مؤنث کے لیے. اب ایک مرتبہ ہم مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمائر ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے نئے لفظ ہیں یا کیا کیا تبدیلیاں مذکر اور مؤنث کے الفاظ میں. جی تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں گے. مذکر کی ضمیر متصل سے ہو، ہما، ہما، ہم، ہم، کا، کا، کما، کما، کم، کم، یی، ی، نا، نا، ہا، ہا، ہما، ہما، ہن، ہن، کی، کی، کما، کما، کن، کن، یی، ی، نا. نا. جی ترجمہ کیجئے گا، میں اس طرف اشارہ کروں گا. اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا. آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا. میرا، ہمارا. اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا. آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا. میرا، ہمارا. جی بہت اچھا. مذکر مؤنث دونوں پڑھے لیکن ترجمہ تو ہم نے دونوں کے ایک کیا ہے. اس ایک کا، اس ایک کا کیا فرق ہوا؟ تو اس ایک کا یہاں رائٹ سے ہے، دائیں سے اشارہ مراد اس ایک مرد کا، اور لیفٹ سے اشارہ اس ایک عورت کا. تو یہاں اس ایک مرد کا، یہاں اس ایک عورت کا. ضمیر متصل دونوں مذکر مؤنث آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے. مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہا. دونوں میں فرق ہے. ہو، ہا. ایک میں پیش ہے، ایک میں زبر ہے. تثنیہ میں دونوں کے لیے سیم ہے، ہما. اور جمع کے لیے یہاں ہے ہم اور یہاں ہے ہن. اور تقریباً یہی الفاظ ہما، ہم اور ہما، ہن، یہ ہم نے ضمیر منفصل میں پڑھے. گویا کہ یہ دونوں لفظ پرانے تھے. اس کے بعد مذکر مخاطب کے لیے کا اور مؤنث کے لیے کی، صرف زبر سے زیر میں تبدیلی ہوئی. کا، کی، ایک ہی حرف ہے کا، لیکن مذکر کے لیے زبر، مؤنث کے لیے زیر. کما دونوں کے لیے سیم، مذکر کے لیے بھی کما اور مؤنث کے لیے بھی. کم مذکر کے لیے کننا، مؤنث کے لیے کم اور کننا. جیسے ہم اور ہننا، کم اور کننا. میم اور نون کا فرق ہے. جی اس کے بعد یی، نا دونوں میں مشترک ہے. مذکر کے لیے بھی یی، مؤنث کے لیے بھی یی. مذکر کے لیے بھی نا، مؤنث کے لیے بھی نا. تو لفظ جو زیادہ سے زیادہ ہمیں آج نئے جو پڑھے ہیں وہ تقریباً 3 لفظ نئے بنتے ہیں. ایک کے لفظ کاف کے زیر کے ساتھ، اور اسی طرح کننا. بلکہ یہ کہا جائے کہ 3 ہا اور کی، کننا، یہ 3 لفظ نئے پڑھے ہیں، باقی یہ پرانے الفاظ ہیں. جی تو ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ کروں گا، آپ مؤنث کی ضمیر پڑھ لیجئے گا. اس ایک کا، ہا، ان دو عورتوں کا، ہما، ان سب عورتوں کا. ہن، آپ ایک عورت کا، کی، آپ دو عورتوں کا، کما، آپ سب عورتوں کا. کننا، میرا، ی، ہمارا. نا. جی ہمارے پاس 3 لفظ ہیں، قوم، ولی اور اہل. ترجمہ کیا ہے؟ قوم اردو میں لفظ ہوتا ہے، قبیلے کو بھی کہا جا سکتا ہے، قوم تعبیر کی جا سکتی ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں قومیت کو دوسرے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے ولی. ولی کہتے ہیں سرپرست کو، ذمہ دار، گھر کا مسئول، جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کو، پورے گھر کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، چاچا بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری مشرقی روایات میں ہے. اور تیسرا لفظ ہے اہل. اہل کا معنی خاندان. تو گھر کا سرپرست، خاندان کا سرپرست، یعنی وہ ایک خاندان بڑا ہوتا ہے، اس میں چاچے، مامے، پورا ایک ہوتی ہے. اور اس کے بعد قبیلہ ہے. 3 لفظ ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے ہمارے رشتے میں
ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلوں میں، ہماری اہلی زندگی میں ان تینوں لفظ کا بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم رول ہے۔ تو جی ضمیر متصل ان تینوں الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے قوم، تو قوم کے ساتھ ضمیر متصل ملا کر پڑھیں گے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، آپ ضمیر متصل مؤنث کی جو ہے وہ پڑھیے گا۔ قومها قومهما قومهن قومك قومكما قومكن قومی قومنا۔ جی ترجمہ کریں گے۔ اس ایک کی قوم، ان دو کی قوم، ان سب کی قوم۔ آپ ایک کی قوم، آپ دو کی قوم، آپ سب کی قوم، میری قوم، ہماری قوم۔ جی بہت اچھا۔ قوم۔ اب دوسرا لفظ ہے ولی، اسی طریقے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ ولیہا ولیہما ولیہن ولیکی ولیکما ولیکن ولی ولینا۔ ترجمہ کریں گے۔ اس ایک کا سرپرست، ان دو کا سرپرست، ان سب کا سرپرست۔ آپ ایک کا سرپرست، آپ دو کا سرپرست، آپ سب کا سرپرست، میرا سرپرست، ہمارا سرپرست۔ جی ولی قوم، اس کے ساتھ بھی ہم نے گردان پڑھ لی، ولی کے ساتھ بھی پڑھ لی۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس اہلھا، جی اس سے بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اشارہ میں کروں گا اور آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، بلکہ اس کا ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کرتا جا رہا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ اس ایک عورت کے گھر والے، اہلھا ان دو عورتوں کے خاندان والے، اہلھما ان سب عورتوں کے خاندان والے۔ اہلھن آپ ایک عورت کے گھر والے، اہلکی آپ دو عورتوں کے گھر والے، اہلکما آپ سب عورتوں کے گھر والے، اہلکن میرے خاندان والے، اہلی ہمارے خاندان والے۔ اہلنا۔ جی یہ تین لفظ بڑے اہم ہیں ہماری عائلی زندگی میں۔ کیسے؟ اور آج کل خصوصاً ہماری بچیوں کو ہمارے مختلف تعلیمی اداروں میں بھی غلط گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ تم بڑی ہو گئی ہو، جوان ہو گئی ہو، اپنے فیصلے خود کرو۔ ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے ان کے ذہنی طور پر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تربیت کی جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا کہ آپ کا وہ والد، آپ کا جو وہ سرپرست کہ جو آپ پیدا ہوئی وہاں سے لے کر آپ کی ایک ایک چیز کی کیئر کرتے رہے، خیال کرتے رہے، آپ کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کیا اور آپ کو شہزادیوں کی طرح پالا پوسا، اور آج کیسے وہ تیرے حق میں غلط فیصلہ کر لیں گے؟ اسی طرح پورا خاندان، پورے گھر والے، ماموں، چاچو، تایا، سب کس طرح دا پورا خاندان تیرے، اور کتنی ناز و نعمت میں انہوں نے تجھے پالا اور تیری ہر خواہش پوری کی، اور آج جب وہ بڑی ہوئی تو کہتی نہیں میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ نہیں، اس کا بڑا نقصان ہے۔ قوم، قبیلہ، خاندان جو فیصلے کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کل کوئی مسئلہ ہو جائے تو پورا خاندان اس بچی کی بیک پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج تو اتنے مسائل ہیں، پہلے مختلف شہروں میں، ہمارے اس شہر میں کہ کتنی بچیوں کو اس طرح مختلف انداز سے محبت کے نام پہ بلایا گیا، پھر ان کی عزتیں تاتار کی گئیں، اور پھر ان کے بعد ان کی ڈیتھ باڈیوں اور لاشیں کئی عرصے بعد ملی۔ تو یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے۔ اپنی بچیوں کی تربیت کریں کہ نہیں ابھی آپ کا خاندان، قوم، قبیلہ، اس کی عزت کو بھی خاک میں مت ملاؤ، اور جو خاندان کہے ہاں اگر آپ کی کوئی ایسی ہے تو ذکر کر دیں، وگرنہ ان کو فیصلہ کر لیں۔ اس میں خیر بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔